پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ کیا فقر سے؟ یہ مال نہ دینا، یہ اچھے کپڑے نہیں دینا، اچھی چیزیں نہیں دینا، فقیر ہو جاؤ گے تمہارے پاس سے اچھی نہیں، اچھی سے اچھی چیزیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایک بات مثال دے کے ہمیں بتا رہا ہے کہ بہترین چیز، بہترین مال، بہترین بات جو بھی ہے ہو، تو شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا کہ نہیں ایسا نہیں دینا، یہ اپنے پاس رکھ لو، یہ تھرڈ کلاس چیز ہے، یہ دوسرے کو دے دو۔ یہ شیطان کے کام ہے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور اس سے بھی ڈراتا ہے فقر سے، اور تمہیں بے حیائی سے بھی، بے حیائی پہ حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں، یعنی دین بھی تمہارا برباد کرتا ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا فضل کا۔ اللہ فضل اور مغفرت کا وعدہ تمہیں دیتا ہے، نہ تم فقیر ہوگے نہ محتاج ہوگے، اللہ تمہیں دے گا، بہت کچھ دیتا چلا جائے گا، اس کے فضل سے امید رکھو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح وسیع علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کیا حکمت؟ یہ اوپر حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اگر ہم پھر بھی عقل سے کام نہ لیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ حکمت کی باتیں، عقل کی، سمجھ کی، فہم کی، قرآن کی باتیں جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو بھی یہ حکمت قرآن کی فہم، یہ پورے احکامات جس کو بھی دے دی تو اس کو تو اوتیا خیرن کثیرا، سب سے بڑی یہی دولت ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ کام کریں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، وَمَا يَذَّكَّرُ، لیکن نصیحت نہیں لیتے اس سے، ان باتوں سے، اس حکمت سے، کون؟ اولو الالباب، جو کہ عقل مند ہے،
وہی حکمت لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا ہے یہ نہیں، یہ کرو وہ کرو، اور وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، وَمَا أَنفَقْتُم جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقتن خرچ میں سے، او نظر تم من نظرن یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، کوئی بھی نظر، اللہ کی نظر یا غیر اللہ کی نظر۔ ہم بہت سی باتیں اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، یعنی دکھاوا، دوسروں کی خوشنودی کے لیے، وہ سب جو بھی تم کرتے ہو تو کیا ان اللہ یعلم، اللہ ان سب کو جانتا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، لیکن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کون ظالم ہے؟ جو اللہ کے ان حکومت احکامات کے مطابق عمل نہ کریں تو اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو اللہ کے راہ میں مال کو دو، کیسے؟ تبدو، ظاہر کر کے، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھا ہے، ہی یہ، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کر دو ان کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو ان کو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اوپر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ صدقات کو چھپا کے دو، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا اگر صدقات کو علانیہ دو یا چھپا کر دو تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو علانیہ کیا دو؟ دیکھیے اگر آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں تو آپ اس کو دکھا کے بتا کے دیں، کیونکہ آپ احسان نہیں کر رہی، وہ تو اس کا حق ہے۔ تو آپ زکوٰۃ علانیہ دے سکتی ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اتنا چھپا کے دیتے ہیں تاکہ اسے یہ نہ پتہ چلے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہی سمجھے ہم تو احسان کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ آپ جب مال نکالتی ہیں وہ احسان نہیں کرتی ہیں، آپ زکوٰۃ دے کے دے سکتی، بتا کے دے سکتی ہیں۔ یا اگر کوئی ایسی محفل ہے کہ اگر جہاں لوگ مسجد کے لیے کسی بھی جگہ پہ چندہ ہو رہا ہے، سب خاموش بیٹھے نہیں دے رہے، اگر آپ نے شروعات کر دی تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی دینے لگے۔ آپ نے کوئی زیور وہاں دے دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسروں میں بھی یہ چیز پیدا ہو، وہ بھی دے دیں، کیوں؟ آپ کی نیت پہ ہے کہ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ صدقات کو علانیہ دیں، کس لیے؟ یہ آپ کی نیت ہے، فنعما ہی، تو اچھا ہے یہ بھی۔ اگر آپ چھپا کے دیں فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ اچھا ہے۔ یعنی دونوں فائدے ہیں، لیکن صرف نیت کا فرق ہو رہا ہے۔ اور آپ وہی زکوٰۃ جو ہے نا، بتا رہی ہوں بار بار کہ وہ احسان نہیں ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں، آپ کو تو دینا ہے، تو وہ آپ علانیہ بھی دے سکتی ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان سب باتوں سے؟ يُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہاری بہت سی برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارے اعمال کو سدھار دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کیونکہ جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ، لیسا علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیسا علیکا ہداہم، آپ پر یہ نہیں ہے ذمہ داری کہ آپ انہیں ہدایت دیں، یعنی پیغام پہنچا دیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے پہنچائے، تو آپ کسی گردن پکڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ مان اس بات کو۔ تو لیسا علیکم ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا آپ کے سپرد نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کون؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی بھلائی میں سے تم خرچ کرو گے، فلانفسکم، اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو گے، کسی کا بھلا نہیں۔ ہم پیسہ دے رہے ہیں، غریب کو دے رہے ہیں،
بظاہر تو اس کا فائدہ ہو رہا، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے. اس کی تو ذرا سی دنیا بن گئی، ہماری تو آخرت بن گئی. تو جو بھی خیر میں کرو گے اپنے نفسوں کے لیے کرو گے، اپنے بھلائی کے لیے کرو گے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، تو اس کا فائدہ کس ہوگا؟ تمہیں ہوگا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، نیکی میں سے، یوفا الیکم، پورا کا پورا تمہیں ادا کر دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تم سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، پورا کا پورا. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک دانے کے 700 دانے تو کتنے بڑھا دیے. یعنی خرچ کرو، تمہارے ساتھ بھلائی بھلائی ہے، کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ تو اب یہ پہلا راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان پہ خرچ کرو. کس کے لیے؟ فقراء، ان غریبوں کے لیے. الذین یحصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھر گئے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا پورا ٹائم لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. تو بزنس نہیں کر سکتے، جو اللہ کے راستے میں بالکل لگ گیا ہے تو اس کو خرچ کرو. اور یہاں جو مراد تھی یہ اہل صفہ کے لیے تھا کہ صفہ میں جو لوگ ہوتے تھے تو سب سے پہلے جو ان پہ مال خرچ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی وہ کام نہیں کر سکتے زمین میں چل پھر کر، اور اللہ کے راہ میں جو لگے ہوئے ہیں دین پھیلا رہے ہیں، ان پہ سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرو. یہاں سب ہم الجاہلو اغنیاء، جاہل لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ غنی ہیں، ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، لیکن من التعفف، ان کے پہچان سے، یعنی اللہ کے راہ میں جو لگے ہوئے ہیں تو فقیر حال سے تو نہیں بیٹھے ہیں، لیکن بزنس نہیں کر سکتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے صاحب حیثیت ہیں، ایک جگہ سے دوسری جا رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن تم کرو ان کے لیے. تعریفہم بسیماہم، تم ایسے لوگوں کو ان کی پہچان سکتے ہیں ان کی نشانیوں سے کہ اللہ کے راہ میں جو شخص لگا ہوا ہے تو وہ کام کیسے کرے گا، بزنس کیسے کرے گا. تو اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ وہاں خرچ کرو. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مال نہیں مانگتے، یا پھر کوئی اور بھی لوگوں سے جو فقیر ہوتے ہیں وہ لپٹ کے مال مانگتے ہیں، وہ نہیں، ان کو دو جو جن سے تم پہچان سکتے ہو کہ اللہ کے راہ میں جو اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ چھوٹا کرو گے بڑا کرو گے سب اللہ کو پتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو بھی بندہ اپنا مال خرچ کرے گا دن رات سے مراد یہ ہر وقت، سوچے گا نہیں کہ کب کر رہا ہوں، اور علانیہ بھی چھپ کے بھی. علانیہ کہاں کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور مال کہاں چھپ کے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا. تو اس کا اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جتنا چاہے دے دے، جتنا چاہے دیتا چلا جائے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر ان کو کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. الذین یاکلون الربا، اب سود کی بات آ کے پہلے خرچ پورا کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن بندہ جو ہوتا سود میں لالچ ہوتی ہے کہ مال میرا بڑھ رہا ہے، تو یہاں سود کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا الذین یاکلون الربا، کہ جو سود کا مال کھاتے ہیں تو ان کی مثال کیا ہوگی؟ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کھڑے ہوں گے، کما مانند اس شخص کے یقوم الذی، جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر بالا کر دیا ہو. یعنی سود کھانے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پاگل ہو گیا ہے شیطان کے چھونے سے. پاگل ہو گیا ہے
یعنی اس کو کیا مال 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 کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس کی مثال جو سود کھاتا ہے ایسی ہے. اور حدیث مبارک ہے کہ سود کھانے والے جب قیامت میں اٹھیں گے قبروں سے تو وہ باولے انسان کی طرح اٹھیں گے، جیسے کہ کہا جا رہا پاگلوں کی طرح، کیونکہ دنیا میں وہ پاگل تھے، کس لیے مال کی طلب بڑھتی جا رہی تھی. تو آخرت میں بھی یہی بہت ہوگا. اور حدیث مبارک بہت زیادہ ہیں سود کھانے والوں کے لیے. ذالک بأنہم، یہ سب اس کے ساتھ اس وجہ سے ہوگا، بأنہم قالوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے. کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے تجارت میں پیسہ لگایا فائدہ ہوا تو سود بھی تو ایک تجارت ہے، ہم نے سود میں لگا دیا. تو یہ حشر ان لوگوں کا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ سود کیسی ہے، جیسے ایک تجارت. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے حلال کر دی ہے تجارت. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر دیا. دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، فَمَنْ جَاءَهُ، بس جس کے پاس آئے مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، رب کی طرف سے یہ نصیحت. کیا نصیحت؟ کہ سود حرام ہے. فَانْتَهَا، وہ باز آ گیا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو اس نے پہلے کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ قانون تو اب آیا ہے نا. تو اب جو اس نے کیا تو باز آ گیا، اب سود نہیں لیا تو جو پچھلا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جیسا چاہے کر لے گا. وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر اعادہ کرے سود کا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ اصحاب نار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی یہ قانون آنے کے بعد جس نے توبہ کر لی تو اس کا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے، لیکن اب بھی جس نے سود سے باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ وہ اصحاب جہنم کہتا ہے. اور ایک حدیث مبارک ہے جب کسی قوم میں سود کا لین دین عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضروریات زندگی کی گرانی مسلط کر دیتا ہے. دیکھ لیں آج کل کیا ہے، سود 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 میں ہر قوم جکڑی چلی جا رہی ہے تو گرانی مسلط ہے. اور کون ہوں گے؟ اصحاب النار هم فیہا خالدون. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور انہی کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر رہا ہے. یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سود سے مال بڑھنا، نہیں، سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقات سے مال بڑھتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ نہیں محبت کرتا کس سے؟ کل کفار، ناشکروں سے اور حسین گنہگاروں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تجارت میں لگا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کی دو، یعنی اس مال سے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں، مال جو ہے ہم دوسروں کو دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں سود پہ دے کے ایک انسان کی کھال ادھیڑتے ہیں، دوسروں کو فائدہ دیتا چلا جاتا ہے. تو ایسے ناشکرے گنہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے کس پر؟ ان سارے احکامات پر. وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں. صرف یہی نہیں، آگے بھی چلیں. واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، دنیا میں نہیں، رب کے پاس ہے، جتنا چاہے بڑھاتا چلا جائے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا. جب رب نے آپ کے سپرد، رب کے سپرد آپ نے معاملہ کر دیا تو اس کا اجر بھی رب دینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو تقوی کرنے والے ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہو، کیا کرو؟ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اے لوگوں اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو سود باقی بچا ہے تو اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو.
یہ فتح مکہ کے بعد یہ چیزیں تھیں، یعنی فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کے احکامات آئے ہیں وہ بالکل نافذ کر دیے تھے، اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ میرے خاندان میں جتنا سود کا لین دین تھا یا ہو رہا ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں، یعنی میں بالکل بری ذمہ ہے ان سود سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی موقع پہ کہہ رہا اے لوگوں جو ایمان لائے اتقوا اللہ، اللہ کا سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، مت لو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا یہ، فَاذَنُوا، تو پھر ڈرو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اعلان جنگ ہے اللہ اس کا رسول کا تم سے، یعنی سود کو جو ابھی باقی ہے چھوڑ دو، اس کو مت لو، اپنا مال لے لو، سود مت لو، اور اگر تم نے نہیں کیا تو سمجھ لو اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ آپ سوچیں اللہ اس کے رسول سے اگر آپ سود کھاتی ہیں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو یعنی سود چھوڑتے ہو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں حق ہے اپنا اصل مال لینے کا، یعنی اصل مال لے لو۔ اگر تم نے کسی کو سود پہ پیسہ دیا ہے سود تو چھوڑ دو، لیکن اپنا جو اصل مال ہے وہ لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اس طرح سے نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اپنا ہی مال لوگے نا، اپنے پیسے لے لو، نہ اس پہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تظلمون تاپ زبر ہے، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون پیش لگا دیا، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب اگر جس کو آپ نے سود دیا ہے تو یہ کیا ہے، ذو عسرتن، وہ مشکل میں ہے، پیسہ ابھی آپ کو نہیں دے سکتا آپ کا اصل مال، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو کہ وہ حالات اس کے سدھر جائیں، پھر تمہارا اصل مال جو ہے وہ واپس کر دے۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو بھی چھوڑ دو، صدقہ کر دو، چھوڑ دو کہ میں نہیں لیتا تو بہت غریب ہے، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ان باتوں کو جانو تو۔ واتقوا یوما، اور اے مسلمانوں ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب واپس کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، یعنی جب اللہ کے سامنے تم واپس ہو گے، اللہ کے سامنے حاضر ہو گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی سود کا پوری طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سود لینا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اب یہ دوسرا قانون اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سود کا یہاں کر دیا، اب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین، قرض کا، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک، یعنی آپ کسی سے لین دین کریں یعنی قرض لیں کسی سے، اور اس میں اجل مسمى، ایک وقت معین تک، یہ بھی ہو کہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جو بھی ہے اس میں واپس کرنا ہے، تو فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ کیوں لکھ لو؟ کہ بھول چوک ہو سکتی ہے نا، وہ کہیں 1 مہینے بعد واپس کرنا تھا، آپ کہیں نہیں 15 دن کے بعد، وہ کہیں 1000 روپے لیا تھا، آپ کہیں نہیں 100 روپے لیا تھا۔ تو جب ایسا لین دین روپیوں کا کرے اور اس میں خاص بات ہے اجل مسمى، ٹائم بھی ہو اس میں، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، ایک کاتب جو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، بےایمانی نہیں کرے کہ زیادہ کر دے یا پیسے کو گھٹا دے، بلا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور جس سے کہا جائے لکھے تو وہ انکار نہیں کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کا علم دیا ہے۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کون کرائے؟ وہ شخص کرائے جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، قرض لینے والا املا کر کے اس بات کو لکھائے۔
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے، کیوں کہ نہ کمی کر دے نہ زیادہ کر دے، تو اللہ کا تقوی اختیار اتنا ہی لکھے جتنا کہ اس نے لیا ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ اس میں سے کچھ بھی کمی کرے، وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اگر وہ شخص جس نے قرض لیا ہے، سفیہًا او ضعیفاً، وہ کمزور ہے، بچہ ہے، نادان ہے، یا ضعیفاً یا بیمار ہے، یا بوڑھا ہے، نہیں لکھوا سکتا، او لا یستطیع ان یملا، اور نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ وہ املا کرائے اس قرض کے لکھنے کی، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو کیا کرے، اس کا جو ولی ہے وہ عدل کے ساتھ لکھائے، اگر وہ املا نہیں کرا سکتا تو اس کا ولی اس بات کو لکھوائے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، سب کچھ لکھیں، اور وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیں، شہیدین، دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، اپنے میں سے، یعنی اپنے مسلمانوں میں سے دو گواہ بنا لے، اپنے مسلمانوں سے اس لیے کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو اپنے مسلمانوں میں سے دو گواہ بنا لے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد نہ ملے انہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک آدمی کو لے لو اور دو عورتوں کو، یعنی دو عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی میں آ سکتی ہیں، ممن ترضون من الشہداء، کس کو آپ گواہی کے لے لیں، جن کو آپ پسند کریں، یعنی وہ مسلمان ہوں، آپ کی جان پہچان کے ہوں، آپ کے خلوص والے ہوں، ان کو گواہی کے لیے مقرر کر لیں، ان تضل احدہما، اگر ایک عورت بھول جائے، یعنی عورتیں بھولنے کی عادی ہوتی ہیں، بھول سکتی ہیں، اس لیے دو عورتوں کا، اچھا دوسری بات یہ دیکھیے، اگر گواہی کے لیے بلایا گیا، وہ عورت مینسس ہے، طبیعت خراب ہے، حاملہ ہے، بچہ ہونے والا ہے، بہت سی مصیبتیں ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ، اس لیے دو عورتوں کو گواہ بنایا گیا ہے ایک آدمی کے بدلے، ولا یا بش ان تدل احدہما فتذکر احدہما الاخری، کہ اس میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، ولا یا الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب اسے پکارا جائے، یعنی جب اسے گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ کو انکار نہیں کرنا، ولا تسموا ان تکتموہ، اور نہ سستی کرو، ان تکتموہ، ان باتوں کو لکھنے کے لیے، صغیرا او کبیرا الی اجلہ، نہ تھوڑی رقم ہو نہ زیادہ، لیکن ایک وقت معین کے لیے ہو، وقت معین قرض کے لیے ضروری ہے، تو اگر ایسا نہ ہو، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن وقت معین کے لیے تو لکھو تم، ذالک مقصد عند اللہ، یہ زیادہ بہترین ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے بھی بہترین طریقہ ہے، وَأَدْنَىٰ، اور قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ نہ تم شک میں پڑ جاؤ، شک میں پڑ سکتا ہے کتنا دیا ہے کم نہیں دیا، تو یہ مقصد یہ کہ اس کے قریب تر اللہ، ادنا اللہ ترتابو، کہ تم قریب اس میں شک میں کہ تم ہو سکتا ہے شک میں پڑ جاؤ، الا ان تکون تجارتا، مگر نہیں، یعنی یہ لکھنا نہیں ہے، کیا نہیں لکھنا، ان تکون تجارتا، کہ تم تجارت کرو، حاضرتا تدیرونہا بینکم، وہ جو ہاتھ کرتے ہو، یعنی دکاندار ہے، وہ 100 روپے کا کھلا انہوں نے مانگا دوسرے سے، انہوں نے 50 روپے دیے، کہا 50 روپے بھی بعد میں لے لینا، تو یہ چیزیں جو ہاتھ در ہوتی ہے اس کو تو کوئی نہیں لکھ سکتا، ہاتھ کے در میں لکھیں گے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ، یعنی یہاں لکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ایسے کام چل رہا ہے، کون سا کام، ان تکون تجارتا حاضرتا، یعنی وہ تجارت حاضر ہو، تدیرونہا، جو تم کرتے ہو، آپس میں بینکم، آپس میں ادھر دیا ادھر دیا، تو وہ نہ لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، فلیس علیکم جناح، تو اس میں تمہیں کوئی وہ نہیں ہے منع، الا
तक्तुबुहा कि ना तुम लिखो इसको, यानी इसको तुम नहीं लिखो तो कोई हर्ज नहीं है। व अशहदु इज़ा तबायातुम, लेकिन अगर तिजारती मामलात हैं तुम्हारे तो गवाह बना लो इस बारे में भी कि हाँ भाई इतने पैसे मैंने इसको देने थे, अब नहीं है, तुम इस बात के गवाह हो। यानी बहुत बड़ी वो नहीं है मैं अभी कल दे दूंगा अभी दे दूंगा, तो उसके लिए व अशहदु इज़ा तबाअतुम, यानी जब तुम तिजारत मामलात बे करो तो उस वक्त गवाह बना लो। वला युदारा कातिबुन वला शहीद, वला युदारा और ना सताया जाए कातिबुन लिखने वाले को, वला शहीद और ना गवाह को, यानी कातिब को गवाह को दोनों को, कातिब से के ज्यादा लिख दो वो कम हो रहा है, या शहीद उसको तकलीफ दो किसी बात बुलाने के लिए, यानी तो ये अल्लाह ताला सब कह रहा है तकलीफ ना पहुंचाना, यानी इन्हें जरर मत पहुंचाना कातिबुन को भी और जो गवाह है उसको भी। वइन तफलू, और अगर तुम करोगे ये ऐसा अमल फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो फिर क्या है ये फुसूकुम बिकुम, तो ये फिस्क है तुम्हारे लिए, ये सही तरीका तुम्हारे लिए नहीं है। वत्तकुल्लाह, तो तकवा अख्तियार करो अल्लाह का। युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें इस चीज का तालीम देता है, ये बात सिखाता है, यानी जितने ये अहकामात दिए गए हैं हमें अमल करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि युअल्लिकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें इन सब बातों का इल्म देता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है कि कहाँ किस तरह से काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ गवाह बनाना है कहाँ गवाह नहीं बनाना। व इन कुंतुम अला सफरिन, और अगर तुम सफर में हो तो फिर क्या करो, माल तुम्हें तलब हो गई है किसी से कोई चीज लेने के लिए और वहां पर कोई अला सफरिन, अगर सफर में हो, वलम तजिदु कातिबन, और कोई तुम्हें कातिब नहीं मिलने वाला, तो फिर क्या करो, फरिहानु मकबूदा, तो उस पे रहन रख लो दूसरे के मामले को, यानी आपने कर्ज लिया है, ना कातिब है ना कोई गवाह है, कोई भी नहीं है, तो क्या रहन रख दें, यानी कर्ज लेने के लिए आप कोई चीज उन पास दे दे, जेवर दे दे, कोई चीज भी जो है वो दे के आप उन्हें कर्ज ले सकती हैं। फरिहानो मकबूदा, तो रहन कर दो अपनी चीज को जो जिस पे आपका कब्जा है, वो चीज आप उसे दे दें। फ़इन अमीना बादुकुम बादन, और फ़इन अमीना, बस अगर अमीना बादुकुम बादन के भरोसा किया है बाज ने बाज पर, यानी जो आप ये देखें अगर किसी ने 100 रुपये मांगे हैं और उसने रहन में अपना एक कड़ा सोने का उठा के दे दिया, तो ये किस वजह से, कि यकीन है ना कि जब मैं पैसे दूंगा तो मेरी जो रहन की चीज है मुझे वापस मिल जाएगी, तो ये इसी की तरफ इशारा है कि पहले तो आप दे दें, फिर वहीं अमीना बादुकुम बादन, यानी ये अगर भरोसा कर रहा है बाज शख्स बाज पर, तो जब भी तो वो दे रहा है ना अपना रहन रखने के लिए चीज, फल युअद्दिल लज़ी तुमीना अमानताहु, तो फिर वो अदा कर दे उस अमानत को जो उसके पास रखी गई है, यानी जब उसके पैसे उसे दिए जाएं तो वो अमानत रहन जो उसके पास है वो उसको वापस कर दे, क्योंकि उसने तुम पे भरोसा करके किया है और पैसे से ज्यादा बड़ी चीज तुम्हारे पास है, तो फिर उसको वापस कर दो अमानता हो, उसकी अमानत को। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, और अगर तुम्हारी नियत में खराबी है तो अल्लाह से डरो जो तुम्हारा उसका रब है, यानी वो तुम्हें फैसला कर लेगा, तुम्हें सजा भी दे देगा। तो रहन का मामला जो है वो उसको वैसे वापस कर दो। वला तक्तुमु शहादा, और शहादत को मत छुपाओ। कौन सी शहादत, कि अगर किसी बीच में गवाह बनाए गए हैं तो उनको पूरी तरह अपनी बात को खोल के बयान करना है, शहादत को मत छुपाओ। वमन यक्तुमहा, और जो छुपाएगा शहादत को, फ़इन्नहु आसिबुन क़ल्बुहु, तो उसके दिल जो है ना वो गुनहगार है, दिल उसका गुनाह है। देखिए दिल असली चीज कहाँ थी, दिल में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, तक़वा हाँ ना,
یعنی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا تقویٰ یہاں ہے، دل میں ہے. تو اگر وہ گواہی کو چھپا رہا ہے تو اس کا دل گنہگار ہے، کیا دل سے وہ خلاف کام کر رہا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے سارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، تو جو کام بھی کرو تو اللہ سے ڈر ڈر کے کرو، کیونکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں زمین میں ہے، تو پھر اللہ سے ڈرو. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر ان تبدو تم ظاہر کرو کہ ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، اور تخفوہ یا تم چھپاؤ گے، تو یحاسبکم بہ اللہ اس کو نکال کے لے آئے گا، تم سے حساب لے لے گا. اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اسے اختیار ہے جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے معاف کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب قدرت رکھتا ہے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا کس چیز پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کی طرف اس کے رب نے نازل کیا ہے. والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے آیا. فرد بیٹھ کے کرو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے جو مومنین ہیں، جو آپ پر اور اللہ پہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ ان باتوں پر ایمان لے آئے. کل آمنا، یہ سب کے سب ایمان لیا، یعنی ایمان نبی کل آمنا، یہ سب کے سب ایمان لائے. باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر. جو ایمان لانا ہے تو کس پر ایمان لانا ہوتا ہے؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. جب ہی ہمارا ایمان جو ہوتا ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم نہیں فرق کرتے کسی رسولوں میں کسی پر بھی، یعنی کسی نبی کا درجہ ہم بلند نہیں کرتے، کسی نبی کا درجہ کم نہیں کرتے. ہماری نظر میں سارے نبی جو ہیں وہ بالکل برابر ہے. اب آپ یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بلند ہے، بے شک بلند ہے، لیکن یہ بلند درجہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، ہم نے نہیں کیا. ہماری نظر میں جتنے نبی ہیں وہ سب برابر ہیں. لا نفرق بین احد من رسولی وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ سب کیا کہتے ہیں؟ کون؟ نبی، ان کے ماننے والے اور مسلمان جو ہیں، یہ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. یعنی کوئی بھی حکم قرآن کا آپ کے کان میں جب پڑے تو آپ اسے نیگلیکٹ نہیں کریں، چھوڑ کے نہیں نکل جائیں. یہ مومن کی صرف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب بھی آپ کے کان میں اللہ کا کوئی بھی حکم پڑے، آپ کیا کہیں؟ اطاعنا، ہم نے اطاعت کر لی اس کے، یعنی ہم نے مان لیا، دل سے مانا، جان سے مانا، ہم اللہ تیرے احکامات پر قائم ہو گئے. غفرانک ربنا والیک المصیر، اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں. غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے رب، ہر گناہ جو چھوٹی موٹے ہم نے گناہ کیے ان کو معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آنا تو تیرے ہی طرف ہے. یعنی ذہن میں ہمیشہ یہ رہے کہ اللہ کی طرف تو جانا ہے، حساب کتاب لینا ہے، تو بھی ہم گناہ کیوں کریں گے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز سمجھا رہا ہے کہ اللہ کسی بندے کو اس کی قدرت کے خلاف کوئی تکلیف نہیں. لا یکلف اللہ نفسا،
تکلیف نہیں دیتا کسی بھی نفس کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اگر ہمیں اللہ نہ کرے کوئی تکلیفیں ہم میں پڑ گئی ہیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ ہم جتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف ہمیں دے گا، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا ہمیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. اور اس بندے کے لیے لہا اس نفس کے لیے، اس بندے کے لیے ما کسبت جو کمائی اس نے کی ہے، و علیہا ما اکتسب اور اس کے خلاف ہوگی جو اس نے نافرمانی کی ہے، یعنی ہر چیز کا بدلہ اس کو مل جائے گا. اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب لا تواخذنا ہمیں پکڑنا نہیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. کہ بہترین دعا ہے، اس دعا کو آپ یاد کریں. آج کل دعائیں بہت آ رہی ہیں، کل پرسوں بھی ہم نے قرآن پاک میں دعائیں پڑھی تھی، اور یہاں کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ مواخذہ کرنا ہم سے اگر ہم بھول جائیں. بہت سے گناہ بھولے سے کر دیتے ہیں یا کوئی خطا چھوٹی موٹی کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان باتوں کو اللہ معاف کر دینا ہماری، یعنی جان بوجھ کے نہ کریں، بھول کے اور خطا سے کر جائیں. تو ربنا ولا تحملنا علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اور اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا. کون سا بوجھ؟ آزمائشوں کا. کتنی بڑی بڑی آزمائشیں کل پرسے ہم لوگوں نے قرآن پاک میں پڑھی تھی. تو اے اللہ ہم پر وہ آزمائشوں کا بوجھ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم ان کو نہیں برداشت کر سکتے. ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ بوجھ ڈالنا، ولا تحملنا نہ ہم پر بوجھ ڈالنا، ما لا طاقت لنا به جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. تجھے پتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں، تو ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا نہ سکیں. کون سے بوجھ؟ جتنے بھی دنیا میں آزمائشوں کے بوجھ ہوتے ہیں. واغفر عنا اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ورحمنا اور سب سے بڑی چیز ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی آقا ہے، تو ہی مالک ہے، سب کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں مدد کر ہماری قوم کافرین پر، کیونکہ قوم کافر جو تھی مسلمانوں کے بہت سخت اس زمانے میں پڑی ہوئی تھی. جیسے میں نے کہا ہجرت کے 1 سال پہلے کی آیت ہے. تو یہ دعا بہترین ہے. اور پھر جب یہ دعا ہم پڑھ لیں تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ سب لوگ پڑھنے سیکھو. اب سورہ آل عمران. تو آل عمران اور سورہ بقرہ یہ دونوں کے ہیں 7 جوڑے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں صورتیں دونوں جگمگاتی ہوئی صورتیں ہیں جو بندوں کو دی گئی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ایسی جگمگاتی صورتیں ہیں کہ قیامت میں یہ آئیں گی اور سائے کی طرح ان لوگوں کو جو یہ پڑھتے ہوں گے انہیں ڈھانپ لیں گے اور اس اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو بخش دے، یہ مجھے پڑھا کرتے تھے. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور سورہ آل عمران کا نام ہے الکنزہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، الزہرہ بھی ہے.